الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. یہ حدیث نمبر 24 بڑی اہم حدیث ہے، اور اس میں بالخصوص عقیدے کے تعلق سے ایک منفرد انداز سے بات ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حدیث میں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے۔ اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا الحدیث اجود حدیث لأہل الشام، کہ یہ حدیث جو ہے یہ اہل شام کی سب سے عمدہ اور بہترین حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند کے تمام راوی شامی ہیں، جن کا تعلق شام سے ہے، اور اس حدیث کے ایک راوی ابو ادریس خولانی، جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان سے جب بھی یہ حدیث سنانے کو کہا جاتا تو جثا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے بڑے مؤدب ہو کر، اور پھر یہ حدیث روایت کرتے اور بیان کرتے۔ اس حدیث میں بالخصوص عقیدے کے تعلق سے بڑے اہم امور کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے مطلقاً اپنے بندوں کا افتقار اور احتیاج واضح فرمایا ہے کہ تم ہر معاملے میں میرے محتاج ہو اور میرے فقیر ہو، اور صرف میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے مانگنے کا حکم دیا ہے اور مانگنے والوں کے ساتھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت ایک امر ہے اور معاملہ ہے کہ دعا اور سوال کے ساتھ ہی استجابت اور قبولیت کا وعدہ ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں اپنے بندوں کے، اور جب بھی مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ تو یہ ہے دعا کے ساتھ ہی قبولیت کا وعدہ، سوال کے ساتھ ہی استجابت اور عطا کا وعدہ، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان امور کا بعض کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ ان تمام امور میں تم میرے دربار کے فقیر ہو، محتاج ہو، تو مجھ سے مانگو اور طلب کرو، میں ہی وہ عطا کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث اللہ رب العزت کی رحمت اور بندوں سے پیار و محبت کی ایک بڑی زبردست دلیل ہے۔ توحید کے بہت سے گوشے اس میں واضح اور نمایاں ہوتے ہیں، جیسا کہ شرح میں آپ پر یہ بات واضح ہوگی۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، آپ اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں۔ تو ایسی حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔
حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، ایک حدیث نبوی ہے، وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ حدیث قدسی کہ لفظاً اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی حدیث کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اور اس حدیث کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ یا عبادی سے شروع ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور یہ بڑا ہی محبت بھرا انداز ہے۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبودیت ایک بڑے شرف کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کے اس منصب کو ذکر فرما رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ ویسے عبد یا بندہ 2 قسم کا ہے، ایک ہے عبد عام یا عبودیت عامہ کہہ لیجیے، عام اللہ کا بندہ، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، عام اللہ کا بندہ، اس میں سب شامل ہیں، مسلمان، کافر، منافق، مشرک، سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، یہاں عام بندوں کا ذکر ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے کل وہ آئے گا رحمان کے سامنے بندہ بن کر، اللہ کا بندہ بن کر۔ سب نے پیش ہونا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، تو سب بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، پیش ہوں گے۔ یہ کبر اور یہ جو طغیانی اور طاغوتیت، یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور سب کو اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ عبودیت عامہ ہے۔ عبودیت خاصہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص پیرائے میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان سے کہا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں، عباد میرے بندے، ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں، ان پر تم غالب نہیں آ سکتے۔ یہ عبادی، یہ مخصوص بندے ہیں، مومن، اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی توحید کا اقرار و اعتراف کرنے والے۔ اللہ انہیں اپنا بندہ کہہ کر جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور معاف کر دینے والا ہے، جو اس کا وعدہ ہے۔ تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں بھی مخصوص بندوں کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت بھرے اس انداز سے ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو یہ حدیث یا عبادی کے خطاب سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یہ پیار بھرا انداز تخاطب، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، بے شک یہ ان حرف تاکید کلام مؤکد ہو رہا ہے کہ بے شک میں نے حرام کر دیا ہے ظلم اپنے نفس پر، اپنے اوپر میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ فلا تظالموا، پس تم آپس میں ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر، اور عدل اور شفقت اور محبت کا برتاؤ کرو۔ اس حدیث کا پہلا جملہ ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور فرما رہی خوشخبری اللہ کی طرف سے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک بشارت ہے
کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا اور اللہ رب العزت کمال عدل کی صفت سے متصف ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صفت ہے سلبی صفت کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم ایک عیب ہے، اور جو صفات عیوب پر مشتمل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ سلبی صفات کہلاتی ہیں۔ اور سلبی صفات ذکر کرنے کا ادب یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں صفت کمال ہے اسے بھی ذکر کیا جائے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو یہ بات پوری نہیں ہوگی جب تک ساتھ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت صرف عدل فرماتا ہے اور کمال عدل اس کی صفت ہے۔ تو جو بھی سلبی صفت ہے اس کا جب ذکر کریں تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس کے مقابل صفت کمال ہے اس کا بھی ساتھ ذکر کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی فرمائی ہے، اور لوگوں پر بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ظلم ایک بہت بڑا عیب ہے اور بڑا ایک نقص ہے، اور انتہائی ایک گھٹیا صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اس کا کام عدل کرنا ہے، ظلم نہیں فرماتا۔ اور بندوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ظلم نہ کریں بلکہ ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کریں، کیونکہ ظلم نہ کرنا اللہ کی صفت ہے، عدل کرنا اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر پیدا کرنا یقیناً اللہ کی رضا کا موجب ہے اور اس کی محبت کا موجب ہے۔ ظلم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ظلم بندے اور اللہ کے درمیان، جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر قسم کا ظلم حرام ہے، تو ایک ظلم ہے اللہ اور بندے کے درمیان، یہ شرک ہے۔ شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم شامل نہ کیا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اس مقام کو سمجھ نہ سکے اور نبی علیہ السلام سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ ظلم تو سبھی کر بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ظلم کا مادہ ہر شخص میں موجود ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو اس کے لیے امن ہے۔ تو پھر کون محفوظ ہوگا، کون کامیاب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو اپنے اصل معنی میں ہوتا ہے، یعنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی شے کو نامناسب مقام پہ رکھنا ظلم ہے۔ جو اس کا مناسب مقام ہے اس مقام پہ رکھنا عدل ہے، اور جو مقام نامناسب ہے اس پہ اس کو ڈالنا اور رکھنا یہ ظلم ہے۔ یہاں ظلم اس معنی میں نہیں ہے بلکہ شرک کے معنی میں ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہو کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں شرک شامل نہ ہو ان کے لیے امن اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امن اس کائنات میں ایک ہی طبقے کے لیے ہے، اور وہ طبقہ وہ ہے جس کے ایمان میں شرک نہ ہو بلکہ وہ پوری زندگی توحید پر قائم رہا ہو اور توحید کا عامل رہا ہو۔ یہ ظلم ہے بندے اور اللہ کے مابین، اور ایک ظلم ہے بندے کا اپنی جان پر، اپنے نفس پر، یہ گناہ اور معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ کوئی بھی گناہ کریں اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے بندے کا ظلم لوگوں پر۔ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، کسی بندے کی حق تلفی کی، اس پر ظلم کیا ہے، خواہ وہ مالی ہو یا عزت کے تعلق سے ہو، جو ایک بڑی ایک گمبھیر حقیقت ہے۔
رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کان لہ مظلمۃ علی اخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحلل منہ اليوم، اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کر رکھا ہے اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے، تو آج ہی اس کے پاس رہ جاؤ اور اس گناہ سے بری ہو جاؤ، اپنے آپ کو صاف کروا لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن بری ہونے کے لیے کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، اور اس دن بری ہونے کے لیے صرف نیکیاں اور گناہ تقسیم ہوں گے۔ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا۔ یہ حقوق کے معاملے میں تسویہ کی صورت ہے، تو ظلم کی کوئی بھی صورت ہو انتہائی خطرناک ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کوئی بھی ہو قیامت کے اندھیرے ہیں۔ جو شخص دنیا میں ظلم کرے کسی پر بھی، تو اس کا معنی یہ کہ وہ قیامت کے اندھیرے پیدا کر رہا ہے اپنے لیے، اور قیامت کی تاریکیاں خرید رہا ہے اور مول لے رہا ہے۔ تو ہر قسم کے ظلم سے بچنا، یہ اس پہلے جملے کی ایک ترغیب اور تحریض اور تعلیم ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میری اس خوبی کو تم بھی اپناؤ اور ظلم نہ کرو، بلکہ تمہارے سارے معاملات عدل پر ہوں اور آپس میں پیار و محبت پر استوار ہوں۔ ظلم کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ مظلوم بد دعا کر دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اتقوا دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہ وبینہا حجاب، کہ مظلوم کی آہ سے بچو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ مظلوم کی بد دعا سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے اور کوئی حجاب نہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے لانصرنک ولو بعد حین، کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، کچھ عرصے بعد کروں لیکن کروں گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ فوری مدد پر بھی قادر ہے، کچھ عرصے بعد اس لیے کہ بندے کی جو آہ و بکا ہے، اس کا تضرع، اس کا رونا، اس کا دعا کرنا اور اللہ کو پکارنا اللہ کو پسند ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کچھ وقت پکارے، کچھ وقت میرے سامنے آہ و زاری کرے، اور یہ پکار بھی در حقیقت توحید کا اہم ترین شعبہ ہے۔ تو اس پہلے جملے کی تعلیم اور تحرید یہ ہے کہ ظلم سے گریز کریں، ہر نوع کا ظلم جو ہے وہ خطرناک ہے اور نقصان دہ ہے۔ جی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اب یہ کتنا قیمتی جملہ ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے کتنی بڑی محبت اور رحمت کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور یہ اخروی کامیابی کی سب سے قوی اساس ہے، ہدایت۔ تم سب گمراہ ہو، تمہارا آغاز گمراہی ہے، اور گمراہی سے نکلنے والا کون ہے؟ جسے میں نکالوں۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تبھی آپ دن رات پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیں۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو حق کی ہدایت دیتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، یا اس کی جو اپنی ہدایت کے لیے کسی کا محتاج ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق، اللہ کی طرف سے ہادی بنا کر بھیجے گئے۔ اصل ہادی اللہ رب العزت ہے، کیونکہ ہدایت کا اصل معنی کسی کو منزل تک پہنچا دینا، اور ہدایت کو دل میں ایسا داخل کرنا کہ وہ قبول کر لے۔ ایک ہے ہدایت، راستہ دکھا دینا،
یہ انبیاء کی ذمہ داری، اور ایک ہے ہدایت دل میں داخل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اور اس کا منصب ہے۔ تو جو ہدایت دیتا ہے اس سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، یا جو اپنی ہدایت کے لیے دوسروں کا محتاج، یہ اس دنیا میں گمراہی کا راستہ ہے کہ ہم نے خالق کائنات سے ہدایت لینے کے بجائے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا ہادی بنا لیا، ان کے کاندھوں پر پورے دین کی عمارت کو تعمیر کر دیا کہ جو کچھ لینا انہی سے لینا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو اور کسی سے نہیں۔ اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا اور کوئی نہیں دینے والا۔ تو اس کا معنی ہدایت کے تعلق سے سب کا رابطہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی، کسی مخلوق سے نہیں۔ مخلوق ہدایت نہیں دے سکتی اور دل میں بات نہیں ڈال سکتی، یہ اللہ کی توفیق ہی شامل حال ہوگی کہ ہدایت دل میں اللہ ڈالنے والا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اپنی چچا ابو طالب پر محنت کر رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے اور وہ قبول نہیں کر رہے تھے، ایک لمبی رفاقت تھی، ان پر محنت ہو رہی ہے، گھر ساتھ ہے، رہنا ساتھ ہے، ہر وقت کا ملنا جلنا، رشتہ اتنا مضبوط اور قوی، اور درد منانا ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے۔ یہ باتیں اللہ کے اختیار کی۔ عین اسی دور میں ایک شخص بھٹکتا پھر رہا، فارس سے نکلا تھا، آتش پرست، آگ روشن کرنا اس کی ڈیوٹی تھی، فارس سے نکلا ہدایت کی تلاش میں، جستجو اس کو، لیکن منزل نظر نہیں آ رہی۔ کتنے راہبوں کو ملا، 6-7 راہبوں کو، کہیں غلام بنایا گئے، کہیں بیچا اور خریدا گیا، متلاشی ہدایت کا، نبی علیہ السلام سے کوسوں دور۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ہمارا مطلوب ابو طالب نہیں ہے، ہمارا مطلوب اس وقت وہ ہے جو فارس سے نکلا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ نے ہدایت دی، دل میں بات ڈالنا اللہ کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ تو اس تعلق سے جو کہ سب سے اہم شعبہ ہے اخروی کامیابی کے لیے، اس تعلق سے اللہ کی ذات سے رابطہ، اس سے دعائیں کرنا اور اس سے ہدایت طلب کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہدایت طلب کرنے کی جو بنیادیں ہیں وہ اس نے فراہم کر دی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر طلب ہدایت میں مخلص ہو، یہ اس کی بنیادیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ راستہ اگر تم نے تبدیل کر لیا، ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ جس راہ پر چلو گے اس کو تم جو مرضی سمجھو، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہدایت کا راستہ اللہ کی عطا سے ملے گا۔ تو تم سب گمراہ ہو، ہدایت میں دوں گا، ہدایت مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ یہاں تھوڑا سا ایک تعارض سامنے آ رہا ہے دو حدیثوں کے درمیان۔ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں کا اصل گمراہی پر۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تمام انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، لیکن پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ بظاہر ایک تعارض محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم سب گمراہ ہو، تمہاری اساس اور بنیاد گمراہی، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تمہاری بنیاد فطرت اسلام پر تمہارا خلق ہے، لیکن تعارض نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے گمراہی پر، علم نہیں ہوتا، اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی حق لے کر نہیں آتا، اس کا کسب کرنا پڑتا ہے، اس کو کمانا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہونا بالقوہ ہے، بالفعل نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں حق سمجھنے، حق قبول کرنے اور حق حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی. یہ فطرت صلاحیت موجود ہے، قوت اور طاقت موجود ہے، اس کو بروئے کار لاؤ تاکہ حق تک پہنچ سکو. تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، من ہر بچے کی فطرت میں قبول حق کا مادہ موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے. اب جو استعمال کرے گا وہ حق کو پا لے گا، جو استعمال نہیں کرے گا وہ گمراہ رہے گا. تو اصل گمراہی ہے، ہدایت اللہ کی دین ہے. تو یہ ایک اہم شعبہ خالق کائنات کی توحید کا، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت، کھانے پینے سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ ہدایت کے متلاشی بنے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے تلاش کرے، اللہ سے حاصل کرے، دعائیں مانگ کر، اور وہ فارمولہ اپنا کر جو اللہ نے عطا فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی وحی، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث، اس پر عمل پیرا ہو کر. جی